میرے بھائیوں، جب قیامت قائم ہوگی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ قیامت آ گئی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ روزمرہ کے کاموں میں آدمی مصروف ہوگا، مشغول ہوگا، مگن ہوگا، ہر آدمی اپنے کام کاج میں جٹا ہوا ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہوگی یہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ آج اس قیامت کا ہمارے اندر احساس نہیں، مرنے کے بعد والی زندگی کا ہمیں احساس نہیں۔ چاہے کتنی لمبی مل جائے دنیا میں زندگی، ایک دن تو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، اسے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑنا پڑا۔ آپ بھی اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ لوگ کیا باقی رہیں گے؟ کیا یہ لوگ بچ جائیں گے؟ کیا انہیں دنیا میں ہمیشگی ملے گی؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ٹیمپروری ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور آخرت کے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ او لوگوں، اس سفر کے لیے ہمارے پاس آج زیادہ راہ نہیں ہے۔ او لوگوں، ذرا غور تو کرو، کہنا بھی آسان ہے اور سن لینا بھی آسان ہے، لیکن جب معاملہ سامنے آ جائے، اللہ کی قسم اچھوں کا بھی ایمان چھلنی ہو جائے۔ ایسے موقع جب ہمارے پاس آتے ہیں، ہم تو خرد کو جنوں اور جنوں کو خرد بنا دیتے ہیں، حق کو ناحق اور ناحق کو حق کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسی ماحول میں دیکھا ہے، اسی ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں۔ لوگوں، ہمارے ایمان کی تو آج وقت یہ ہے، حیثیت ہے کہ سو روپے میں ایک پیالی چائے میں 100 گرام پکوڑی میں ہمارا آپ کا ایمان بک جاتا ہے۔ ہم تو حق کو ناحق کر دیتے ہیں۔ اے لوگوں، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، خود کا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں۔ وَزِنُوا قَبْلَ أَن تُؤْذَنُوا، تم اپنی نیکیاں تول لو، خراج کی نوک پر اتار کر کے دیکھ لو، اگر برائیاں زیادہ ملے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ پرانے لوگوں میں آخرت کا اس قدر احساس تھا، آج ہم نہ حلال کو حلال نہ حرام کو حرام سمجھتے ہیں، بس من مانی ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ دنیا ہمارے دلوں میں اس قدر رچ بس گئی ہے کہ دنیا کے سوا ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے حد سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے باطل قومیں تمہاری اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ وہ لوگوں، ٹی وی ڈیبیٹس کے اندر آج دیکھ لو، ساری بھڑاس مسلمانوں کے اوپر، ساری بھڑاس اسلام کے اوپر نکالی جاتی ہے۔ ساری باطل قومیں بس اس چیز پر جٹی ہوئی ہے کسی طرح اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ حاضرین جمعہ، دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی مدح و ثنا، کبریائی و برتری
اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی، پالنہار، نگہبان و نگہدار ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام بھیجے گئے انبیاء و رسل پر، خصوصاً بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے بیچ ہم نے رکھی ہے، اس مناسبت سے کہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں کہ اسلاف کی زندگی میں آخرت کا تصور کیا تھا۔ جوں جوں یہ امت زمانے رسالت سے دور ہوتی گئی، امت کے دل سے آخرت کا احساس ختم ہوتا چلا گیا، آخرت کی فکر مٹتی چلی گئی، اور ہماری موجودہ دور میں یہ صورتحال ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، باقی مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ بہت سارے ایسے احباب بھی ملتے ہیں جو برجستہ کہہ بھی دیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ بڑی سخت بات ہے اور بڑی جرأت اور ہمت والی بات ہے کہ آدمی کہہ دے کہ دیکھا جائے گا۔ جب اسے آخرت کا احساس دلایا جائے، اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا کی جائے، تو وہ فوراً کہہ دے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے کیا دیکھا جائے گا؟ جب بندہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا، رب العالمین بندے سے سوال کر رہا ہوگا اور پوچھے جانے والے ایک ایک سوال کا انہیں جواب دینا ہوگا، تو پھر یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ آدمی کو خبر نہیں کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، پھر بھی ہمت اور جرأت اتنی کہ وہ کہہ دے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چلیے اسی آیت کریمہ سے اپنی بات کا ہم آغاز کریں گے، چونکہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے ڈائریکٹ اسی آیت کریمہ پر ہم جائیں گے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ہم بندوں کو آخرت کا احساس دلایا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا دن قریب ہوتا جا رہا ہے، حساب کا دن قریب ہو رہا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، پھر بھی لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی لوگ اعراض کر رہے ہیں۔ دین کے تقاضوں سے بے خبر، آخرت کے تقاضوں سے ناآشنا اور دنیاوی چیزوں میں مشغول نظر آ رہے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اس قیامت کا أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ ان کے پاس اچانک آ جائے۔ میرے بھائیوں، جب قیامت قائم ہوگی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ قیامت آ گئی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ روزمرہ کے کاموں میں آدمی مصروف ہوگا، مشغول ہوگا، مگن ہوگا، ہر آدمی اپنے کام کاج میں جٹا ہوا ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہوگی یہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ آج اس قیامت کا ہمارے اندر احساس نہیں، مرنے کے بعد والی زندگی کا ہمیں احساس نہیں۔ اور لوگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے آخرت کا احساس ہم امتیوں کو دیا ہے۔ آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا تاکہ آپ کی زندگی سے ہم سبق حاصل کریں، آپ کی زندگی سے ہم کچھ سیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دیکھیے، کس قدر اپنے عمل سے آخرت کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔
آپ پرانے چاٹ پہ سویا کرتے تھے، وہ بھی ایسی چاٹ ہوتی تھی جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہوتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس چاٹ پر سوتے تھے تو پیٹھ میں کھجور کے پتوں کے چھاپ آ جاتے تھے، اس کا اثر چھپ جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک بطاء، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، قیصر و کسریٰ تو نرم گرم بستر پہ سوئیں، آرام و چین والی زندگی بسر کریں، آپ ساری کائنات کے امام ہونے کے باوجود بھی ایسی چاٹ میں سوئیں، ایسی چٹائی میں رات گزاریں جو آپ کی پیٹھ پر چھپ جائے۔ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اے میرے ساتھیوں، مالی وللدنیا، آپ نے فرمایا دنیا میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے؟ ما انا الا کراکب فی الدنیا استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکہا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، میں تو دنیا میں ایک اجنبی کی طرح ہوں، ایک مسافر کی طرح ہوں۔ جس طرح ایک مسافر جب راستہ طے کرتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو بندہ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے تلے بیٹھ جاتا ہے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسی راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے جس راستے کا وہ پہلے سے قصد و ارادہ کیا رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کے بارے میں یہی جواب دیا، یہ عیش و آرام مجھے نہیں چاہیے دنیا میں، کیا تم اس بات سے راضی نہیں؟ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ان کے لیے یہ ساری عیش و آرام کی چیزیں دنیا میں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بنائی ہے۔ آج تو اتنے گرم اور نرم بستر ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں نمازوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، آدمی سو جائے تو فوراً گہری نیند میں چلی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بستر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ بس ہم آپ کا بستر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر آخرت کا احساس دلا رہے ہیں۔ آپ آئے، اس حال میں آئے کہ آپ کے والد دنیا میں نہیں ہیں اور جا رہے ہیں تو ایسی غربت ہے، ایسی حالت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جس حال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں تھا کہ میں چراغ میں ڈالوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا لوگوں کو دیدار کرا سکوں۔ او لوگوں، ہم تو اتنے دنیا دار ہو گئے، ہم دنیا داری میں اتنے بزی ہو گئے، اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں، ہمیں مرنے کے بعد والی زندگی کا احساس نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے سمجھا رہے ہیں، پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور اصل زندگی اس کی آخرت میں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو متعین ہے، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، 100 سالہ، چاہے کتنی لمبی مل جائے دنیا میں زندگی، ایک دن تو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بشر بھیجے، جتنے بھی انسان دنیا میں بھیجے، ہم نے دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں دی، کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں آیا، اسے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑنا پڑا۔ آپ بھی اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو یہ لوگ کیا باقی رہیں گے؟ کیا یہ لوگ بچ جائیں گے؟ کیا انہیں دنیا میں ہمیشگی ملے گی؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ٹیمپروری ہے، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور آخرت کے سفر پہ روانہ ہو جائیں گے۔ اور لوگوں، اس سفر کے لیے ہمارے پاس آج زیادہ راہ نہیں ہے، سفر کا جو خرچ ہونا چاہیے وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اتنے لمبے سفر پہ نکلے ہیں لیکن اس سفر کے لیے ہمارے پاس کوئی توشہ نہیں ہے۔ ہم یہاں سے گوڈا جائیں یا دمکا جائیں تو کہیں نہ کہیں پورا بندوبست کر لیتے ہیں، سب کچھ چیک کرتے ہیں، گاڑی میں تیل ہے کہ نہیں، ہوا ٹائر میں ہے یا نہیں،
ارے چارجر تو نہیں چھوٹا، اللہ اکبر، ایک ایک چیز کی پڑتال ہوتی ہے، جانچ ہوتی ہے، تب آدمی سفر پہ نکلتا ہے۔ یہ تو چھوٹے سفر کی بات ہے، ہم تو ایک لمبے سفر پہ نکلے ہیں، آخرت کے سفر پہ، لیکن اس سفر کے اندر ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ او لوگوں ذرا غور تو کرو، جاڑے کا موسم آنے سے پہلے لوگ سویٹر اور کمبل خرید لیتے ہیں، پرانے گھر پہ پڑے ہیں تو دھو لیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی گرمی کا موسم آنے والا ہوتا ہے پنکھے ٹھیک کرا لیے جاتے ہیں، اے سی چیک کر لیے جاتے ہیں۔ اور لوگوں ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس آخرت کے بارے میں ذرہ برابر بھی آج احساس نہیں ہے۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اے لوگوں تمہارے لیے تمہارے حساب کا دن قریب ہوتا جا رہا ہے اور تم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہو، تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ آخرت کی فکر کیا ہوتی ہے اماں عائشہ سے سیکھو۔ ایک مرتبہ آپ اپنے حجرے میں موجود ہیں، اماں عائشہ کی آنکھیں اچانک اشکبار ہو گئیں، زار و قطار رو رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، آپ نے اماں عائشہ کو روتے ہوئے دیکھا، آپ نے پوچھا اے عائشہ تم کیوں روتی ہو، کیوں آنسو بہاتی ہو، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اماں عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے جہنم کی یاد آ گئی، اللہ کا عذاب یاد آ گیا، اس وجہ سے میری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل پڑے۔ اور میرے بھائیوں ذرا احساس تو پیدا کرو، ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہم نے کبھی آخرت کا احساس اپنے دل میں پیدا کر کے کبھی آنکھوں سے آنسو نکالے ہیں؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہنم کو یاد کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں، کیا فکر تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن رو رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے عائشہ تم کیوں روتی ہو، کیوں آنسو بہاتی ہو؟ تو اماں عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول جہنم کی یاد آ گئی، اللہ کا عذاب یاد آ گیا، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے، اپنے اہل خانہ کو یاد رکھیں گے، اپنے گھر والوں کو آپ یاد رکھیں گے؟ کتنا اچھا سوال تھا، ہے نا؟ آپ اتنی محبت کرتے ہیں دنیا میں، آخرت میں بھی یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ 3 جگہیں ایسی ہیں آخرت میں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ پہلی وہ جگہ ہے جہاں نامہ اعمال بٹ رہے ہوں گے، جب تک آدمی کو اس کی خبر نہ لگ جائے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے، تب تک کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ اور دوسری جگہ آپ نے بتایا جب تک آدمی کو پتہ نہ ہو جائے میزان عمل میں اس کی نیکی بھاری ہو گئی ہے، اس کے اچھے اعمال اس کے بھاری ہو گئے ہیں، تب تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور تیسری جگہ پل صراط ہے، جب تک بندہ اس پل صراط کو عبور نہ کر لے، کراس نہ کر لے، پار نہ کر لے، یا عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، میں بھی کسی کو یاد نہیں کروں گا۔ دیکھ رہے ہیں آخرت کا احساس، آخرت کا ڈر کس قدر موجود تھا سینوں میں۔ اور آگے بڑھیے، ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صفت الصفوہ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھومنے کے لیے نکلے۔ ہم بھی گھومنے کے لیے جاتے ہیں، بعض لوگ تو پکنک منانے کے اتنے شوقین ہیں کہ کیا حلال کیا حرام نہیں دیکھتے، پکنک میں نکل جاتے ہیں، منع نہیں ہے، آپ گھومیں، آپ سیر کریں، آپ دیکھیں جائیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے حرام کام سرزد ہوں، برے اعمال سرزد ہوں۔ ہم تو نافرمانیاں لے کر کے چلتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح پہاڑیوں اور پٹھاریوں والے علاقے سے نکلے اور ایک اسی طرح صحرا میں بیٹھ گئے کہ چلو ہم ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھ کر کے یہاں کھانا کھائیں گے۔ اتنے میں ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ ابن الجوزی نقل کرتے ہیں
کہ عبداللہ ابن عمر اور ان کے ساتھیوں کے سامنے سے ایک چرواہے کا گزر ہوتا ہے. وہ چرواہا دوپہر کی سخت دھوپ میں بکریوں کا ریوڑ لیے ہوئے چند بکریاں چرا رہا ہے. کیا کر رہا تھا؟ بکریاں چرا رہا تھا. کہا اے چرواہے آ جاؤ، تم بھی ہمارے دسترخوان میں شامل ہو جاؤ، ہم مل کر کے کھانا تناول کریں گے، کھانا کھائیں گے. کہا نہیں صاحب، میں کھانا نہیں کھا سکتا. کہا کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ تم کھانا نہیں کھا سکتے ہمارے ساتھ؟ کہا کہ میں روزے سے ہوں. کیا کہا؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. سخت دھوپ ہے، گرمی کا سیزن ہے، اور اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ایک بندہ روزہ رکھ کر بکریاں چرا رہا ہے. میرے بھائیو، یہ حیرت کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بڑے تقوی کی علامت ہے، یہ متقی ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے کہ سخت دھوپ میں، اور رمضان کا مہینہ نہیں تھا، ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے نیک انسان کھانا نہیں کھا رہے ہوتے. یہ عام دن تھے، جس طریقے سے دوسرے مہینے ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ، لیکن وہ چرواہا، اس کے اندر ایسا ایمان ہے، ایسا تقوی موجود ہے، ایسی پرہیزگاری اس کے اندر موجود ہے کہ غیر رمضان میں بھی وہ روزے سے ہے. سخت دھوپ کی حالت میں روزہ رکھا ہوا ہے. کہا اچھا روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہا رے اتنی سخت دھوپ ہے، گرمی کا مہینہ ہے، کیا تمہیں بھوک و پیاس نہیں لگتی ہے؟ کہنے لگے اے اجنبی، ہم تمہیں جانتے تو نہیں، لیکن تمہیں اس بات کی خبر ہونی چاہیے، اس دن کی گرمی کے مقابلے میں آج کی گرمی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے آج کی گرمی کو ترجیح دی ہے. اس دن کی بھوک و پیاس اور اس دن کی تکلیف اور اس کی شدت سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے آج کی تکلیف چنی ہے. کہا چلو ٹھیک ہے، تم کھانا نہ کھاؤ، بِإِنِّ شَاةً، ایک بکری ہمیں بیچ دو، ہم بھی بھوکے، ہمارے ساتھی بھی بھوکے، ہم مل بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے. کہا صاحب یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں. میرا مالک جب سوال کرے گا، میرا مالک جب بکریوں کے بارے میں پوچھے گا تو میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ کہا کہہ دینا بکری بھیڑیا کھا گیا. ارے اتنی ساری بکریاں، پورا ریوڑ موجود ہے، کون حساب لے گا؟ اور اگر پوچھے مالک تو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے. کون دیکھنے آتا ہے جنگل میں کیا معاملہ چل رہا ہے؟ وہ لوگوں ذرا غور تو کرو، کہنا بھی آسان ہے اور سن لینا بھی آسان ہے، لیکن جب معاملہ سامنے آ جائے، اللہ کی قسم اچھے اچھوں کا بھی ایمان چھلنی ہو جائے. ایسے موقع جب ہمارے پاس آتے ہیں، ہم تو خرد کو جنو اور جنو کو خرد بنا دیتے ہیں، حق کو ناحق اور ناحق کو حق کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اسی ماحول میں دیکھا ہے، اسی ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں. لوگوں ہمارے ایمان کی تو آج وقت یہ ہے، حیثیت ہے کہ 100 روپے میں ایک پیالی چائے میں 100 گرام پکوڑی میں ہمارا آپ کا ایمان بک جاتا ہے. ہم تو حق کو ناحق کر دیتے ہیں، ناحق کو حق بنا دیتے ہیں، ہم جھوٹی گواہیاں تک دے دیتے ہیں. لیکن اس بکری چرانے والے کے دل کے اندر دیکھو کیسا تقوی ہے، اللہ کا کس قدر ڈر ہے، آخرت کا کس قدر احساس ہے. کہا اے صاحب یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں. چلو میں اپنے مالک سے جھوٹ بھی بول دوں کہ چلو ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ مالک پوچھے گا ایک بکری تو نے اس دن اپنے مالک کی کہاں گم کر دی تھی؟ میں اس وقت اپنے مالک کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، چلو میں جھوٹ بول دوں تو بتاؤ مجھے پھر اللہ کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، وہ بھی رونے لگے، اور جب تک سفر مکمل انہوں نے نہ کر لیا تب تک حضرت عبداللہ ابن عمر ہمیشہ دہراتے رہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ. اور جب گھر آئے تو مالک کو بلوایا اور کہا کہ اس غلام کی قیمت بتاؤ. قیمت بتائی گئی اور انہوں نے اپنے جیب سے رقم ادا کی اور اس کو آزاد کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اے چرواہے، اللہ کے اس ڈر نے، آخرت کے اس احساس نے تجھے جا آج غلامی سے آزاد کر دیا ہے. یہی تقوی تیرے اندر اگر باقی رہا تا عمر، یہی اللہ کا ڈر اور یہی آخرت کا احساس تیرے اندر رہا تو یہی تقوی، یہی اللہ کا ڈر، یہی آخرت کا احساس تمہیں جہنم سے نجات دے گا. تو آخرت کا احساس، آخرت کی فکر،
آدمی کو جہنم سے نجات دیتی ہے۔ اسی لیے آخرت کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا کیا بنے گا، اللہ ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے خود کا محاسبہ کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں۔ وزنوا قبل ان تؤذنوا، تم اپنی نیکیاں تول لو، خراج کی نوک پر اتار کر کے دیکھ لو، اگر برائیاں زیادہ ملے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ ہمارے لوگوں میں، پرانے لوگوں میں آخرت کا اس قدر احساس تھا، آج ہم نہ حلال کو حلال نہ حرام کو حرام سمجھتے ہیں، بس من مانی ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ دنیا ہمارے دلوں میں اس قدر رچ بس گئی ہے کہ دنیا کے سوا ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور عنقریب ایسا آئے گا جب باطل قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور ایسے جیسے بھوکے دسترخوانوں پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم کثیر تعداد میں ہوں گے، لیکن تمہاری حیثیت غصاء کا غصاء السیل، سیلاب میں بہنے والے خش و خاشاک کی مانند ہوگی۔ تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر جو خش و خاشاک گرد و غبار جو بہہ کر کے چلتے رہتے ہیں گلیوں کوچوں میں نالیوں میں، اس طرح تمہاری حیثیت ہوگی۔ کہا وجہ کیا ہوگی؟ کہا تمہارے دشمنوں سے تمہارا رعب چھین لیا جائے گا اور تمہارے سینوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری ڈال دی جائے گی۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے کیونکہ وہ نیکیوں کے حریص تھے، آج ہمیں عمل کرنا نہیں ہے اس لیے ہم دینی سوالات پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور کوئی کبھی کبھار اگر پوچھتا بھی ہے تو مولوی کو پھنسانے کے لیے کہ مولوی کو مسئلہ معلوم ہے یا نہیں ہے، بس اس نیت سے، ورنہ کوئی اس نیت سے نہیں پوچھتا کہ ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت سجانے اور سنوارنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ آج ہمارے اندر احساس نہیں، لیکن صحابہ کرام چلتے چلاتے عمل کرنے کے لیے، نیکیاں اپنے کھاتے میں جمع کرنے کے لیے، اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے پوچھا کرتے تھے وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ کہا حب الدنیا وکراہیت الموت، تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی شدید محبت پیدا ہو جائے گی اور پھر تم موت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھو گے۔ اسی لیے کوئی مرنا نہیں چاہے، کوئی نہیں چاہتا، کیونکہ آدمی کو پتا ہے نا کہ میں مروں گا تو اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں ہی نہیں جو اللہ کو دکھانے لائق ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے حد سے زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے باطل قومیں تمہاری اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ وہ لوگوں ٹی وی ڈیبیٹس کے اندر آج دیکھ لو، ساری بھڑاس مسلمانوں کے اوپر، ساری بھڑاس اسلام کے اوپر نکالی جاتی ہے۔ ساری باطل قومیں بس اس چیز پر جٹی ہوئی ہے کسی طرح اسلام کا خاتمہ ہو جائے، لیکن انہیں قرآن کی آیت کی بھی خبر ہونی چاہیے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اس نور کو ضرور مکمل کرے گا، ضرور غالب کرے گا، اگرچہ اللہ کے باغیوں کو، اگرچہ اللہ کے طاغیوں کو، اگرچہ اللہ کے دشمنوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر آخرت کا احساس پیدا کرنا چاہیے، آخرت کا ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ اور چلیے چلتے چلاتے ایک واقعہ ذکر کروں اور بات ختم کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے درمیان گشت کیا کرتے تھے۔ ایسا منسٹر دیکھا ہے جو اپنے لوگوں کی خبر گیری کرتا ہو، دیکھتا ہو، پوچھتا ہو کہیں اس کے دور خلافت میں کوئی شخص پریشان حال تو نہیں، کوئی شخص بھوکا پیاسا تو نہیں سو رہا ہے؟ خبر گیری کیا کرتے تھے؟ ایک دن خبر گیری کرتے کرتے ایک مکان کی دیوار سے جا کر کے بیٹھ گئے۔ تھک جاتے تھے، اتنے کام کرتے تھے، اپنے معمولات میں دن بھر مشغول ہوتے تھے اور رات میں رعایا کی خبر گیری کرتے تھے۔ تھکاوٹ محسوس ہوئی، ایک مکان پہ ایسے ہی پیٹھ رکھ کر کے آرام کرنے کی نیت سے ٹھہرے
تو نیند غالب آ گئی، سو گئی۔ اچانک اس گھر سے آواز آنے لگی، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، اے بیٹی اٹھ جا، چلو اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی کیا تمہیں خبر نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق کی طرف سے منادی لگائی گئی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا یہ جرم ہے، اب کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ کہا میری بیٹی اتنی رات حضرت عمر کہاں آ رہے، خلیفۃ المسلمین تو آرام فرما رہے ہوں گے، اتنی رات عمر فاروق کو کہاں معلوم ہو رہا، چلو اٹھو اور پانی ملا دو۔ کہا ٹھیک ہے امی جان، عمر فاروق نہیں دیکھ رہے، ہاں عمر فاروق یہاں نہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ او لوگوں، اگر یہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی قسم ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر برائیوں سے بچنے کی اللہ تعالی ہمارے اندر ترکیبیں پیدا کرا دے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آج یہی تو نہیں ہے ہمارے اندر احساس کہ ہم جو کچھ اعمال کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، ایک ایک عمل کا ہمیں قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ان کی تعریف نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے، اور ایک بات کو لے کر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی کے پاس دنیا میں اتنا ہی ساز و سامان ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ہم نے دنیاوی معاملات میں کیا کیا؟ دونوں نے سوچا اور سوچ سوچ کر دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ نہیں کہتا کہ دنیا منع ہے حاصل مت کرو، دنیا حاصل کریں، کمائیں کھائیں، بینک بیلنس سب کچھ بنائیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ سب کچھ دنیا ہی بنا لے آدمی اور دنیا کے حصول میں اپنی آخرت کو فراموش کر دے۔ بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو اس دنیا کو سجانے اور سنوارنے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دے۔ بھائی یہ کتنی احمقانہ بات ہے کہ آدمی ایک قطرے کے بچاؤ میں پورے سمندر کو ٹھکرا دے، یہی تو مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمارے درمیان خطبہ دیا، ما سمعت مثلھا قط، ایسا خطبہ تھا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ سے ایسا خطبہ نہیں سنا تھا۔ آخرت کا کیا احساس ہوتا ہے سنیے، آپ نے ہمارے درمیان خطبہ دیا اور خطبہ انداز بیاں اس قدر تھا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ سے ایسا خطبہ نہیں سنا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے تھے خطبے کے اندر؟ لو تعلمون ما عالم، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لیتے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ آج ہمارا کیا حال ہے میرے بھائیوں؟ ہم اتنے ہنستے ہیں، اتنے، اور ہنسی نہیں آتی تو بعض لوگ کامیڈی کے شوقین ہیں، یوٹیوب سے کامیڈی دیکھ دیکھ کر کے ہنسا کرتے ہیں۔ زیادہ ہنسنا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لیتے تو دنیا میں ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ فغطا، آگے کی حدیث موجود ہے، فغطا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہم خنین، صحابہ نے اپنے اپنے سروں پر چادریں ڈال لی اور وہ زار و قطار رونے لگے، ان کے ناک سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ لوگوں جیسے ہی پیارے نبی کی بات وہ سنتے تھے، جیسے ہی آخرت کا احساس ان کے اندر پیدا ہوتا تھا وہ رونے لگ جاتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے۔ اے لوگوں، اپنے اندر آخرت کا احساس پیدا کرو، تمہیں بھی مرنا ہے، تمہیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے، تمہیں بھی اپنے کیے ہوئے ایک ایک عمل کا بدلہ دینا ہے۔ اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا کام نہ آئے گا، ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن کے بچاؤ کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ آج اللہ سننے کو تیار ہے، اس دن اللہ کہے گا اخسؤ فیہا ولا تکلمون، چپ ہو جاؤ، بات مت کرو۔ آج کم از کم اللہ سننے کو تیار ہے، ہم اپنے گناہوں کی پوٹلی اپنے رب کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اور اللہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کیا ہے، اے میرے بندو، اگر تم اپنے
گناہوں سے نا امید ہو چکے ہو اور گناہ کر کے تم تھک چکے ہو، تمہارے گناہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان کی لو کو ٹچ کر جائے، او بقراب الارض خطایا، یا زمین بھر کر بھی خطا لے آؤ، لیکن میری بارگاہ میں تم روو گڑ گڑاؤ، مجھ سے مغفرت مانگو، تمہارے دل کے اندر ندامت ہو تو ہم تمہیں معاف کرنے کو تیار ہیں۔ رب العالمین سے دعا گو کہ بار الہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، ہمارے دلوں میں آخرت کا اے اللہ احساس پیدا فرما، آخرت کی فکر پیدا فرما، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر خاتمہ ہوں تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔